ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة رواہ مسلم۔ حاضرین مجلس، دینی اور ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثناء اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، اس کے بعد بے شمار بے حد و حساب انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات گرامی، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ والدین کے حقوق ہیں۔ انشاءاللہ میں والدین کے حقوق کے 4 پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ موضوع کا خاکہ آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں۔ سب سے پہلے کتاب و سنت کی روشنی میں والدین کی اہمیت بتائی جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ کتاب و سنت کی روشنی میں والدین کے حقوق کیا ہیں، کچھ قرآن سے اور کچھ حدیثوں سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر 3، پھر والدین کی خدمت پر فائدے کیا ملیں گے، وہ فائدے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور نمبر 4، نقصان کیا ہوگا اگر ماں باپ کی ہم خدمت نہ کریں گے، وہ نقصان بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا حقیقی مربی اور پالنہار ہے، اور ہمارے ماتا پتا، ہمارے ماں باپ یہ مجازی ہیں، مربی مجازی ہیں۔ انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا پوسا، بچپن میں ہمارے لیے کتنی تکلیفوں کو اٹھایا، کتنی پریشانیوں کو جھیلا، اسے ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم قرآن و حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی اتنی اہمیت کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آئیے کچھ ثبوت میں قرآن سے پیش کرتا چلوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ اعلان کرتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگو، تنے تنہا اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا پاٹ ہونی چاہیے، اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک، کوئی پارٹنر، کوئی ساجھی مت بناؤ، اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ یہ پہلی آیت ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد یہ حکم دیا ہے انسانیت کو کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ نے اعلان کیا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کرو، آؤ
میں تلاوت کر کے بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام قرار دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک مت بناؤ، شرک مت کرو، یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، قرآن کریم کی آیتیں بتاتی ہیں کہ ماں باپ کی اتنی اہمیت قرآن و حدیث میں ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم صرف امت محمدیہ کو نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے امتی تھے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے یحییٰ علیہ السلام ہوں، چاہے زکریا علیہ السلام ہوں، جتنے نبی اور پیغمبر آئے، سارے نبیوں اور پیغمبروں کے اندر یہ حکم نائز تھا، یہ نافذ تھا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت اور سیوا کریں گے۔ آئیے قرآن کے کچھ ثبوت میں اس سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 اٹھا کر کے دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم نے بنی اسرائیلیوں سے عہد و پیمان لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ قرآن میں ایک سورت ہے جس کو سورہ یوسف کے نام سے ہم جانتے ہیں، آیت نمبر 99 اور 100 کا مطالعہ کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائی جب مصر کے اندر داخل ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے ماتا پتا کی جو عزت اور جو احترام کیا، قرآن نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اس خاص تخت پہ جس پہ یوسف علیہ السلام ہی بیٹھا کرتے تھے، اپنے ماتا پتا کے عزت و احترام میں اپنے ماتا پتا کو اسی تخت پہ یوسف علیہ السلام نے جگہ دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، جن کو اللہ نے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں عنایت کی تھی، لڑکے نہیں تھے، وہ شعیب کی لڑکیاں اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت گزار کہ شعیب علیہ السلام کے پاس بکریاں ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 23 کا مطالعہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے گھبرائے ہوئے نکلتے ہیں، پہنچتے ہیں ایک کنویں کے پاس، دیکھا 2 لڑکیاں بکریوں کو روک کے کھڑی ہوئی ہیں، کہا ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ لڑکیوں سے کہا کیا میٹر ہے، تم اپنی بکریاں لے کر کے یہاں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا ہم لڑکیاں ہیں، ہم نہیں کر سکتی ہیں کچھ، قوم آئیں گے، قوم والے پہنچیں گے، پانی پلائیں گے، اس کے بعد ہم پلا کے اپنے بکریوں کو جائیں گے۔ ہاں آپ کے ذہن میں رہے آپ مسافر ہیں، ہم لڑکیاں ہو کر کے بکریاں چرا رہی ہیں، اس لیے ابونا شیخ کبیر، کیونکہ ہمارے والد بزرگ ہیں، ان کی سیوا اور خدمت کے لیے ہم بکریاں چرا رہی ہیں۔ غور کریں، حضرت یحییٰ علیہ السلام جب آئے، لوگوں کو میسج اور پیغام دیا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کیا پیغام دیا؟ سورہ مریم آیت نمبر 14 اٹھا کر کے دیکھیں، اے لوگو، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اپنے ماتا پتا کی خدمت کروں، اور مجھے ظالم اور جابر اور نافرمان بنا کر کے نہیں بھیجا۔ یہی میسج حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیا، کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے امی مریم کی خدمت کرتا رہوں۔ آپ غور کریں، یہ والدین کی اہمیت اور مقام کا اندازہ لگائیں کہ قرآن نے کس طرح والدین کے مقام اور اہمیت کو بیان کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، وہ جاننا ضروری ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو اپنے ابو اور امی کی بہت خدمت کرتے ہیں، بہت سیوا کرتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث نے سیوا کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، جو رول اور وصول بتائے ہیں، آئیں ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کیا واقعی اسی رول اور وصول کے مطابق کر رہے ہیں یا منمانی منچاہی کر رہے ہیں۔ اب آئیے، کیا حقوق ماں باپ کے ہیں، قرآن نے کیا بیان کیا ہے اور حدیثوں میں اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا ہے، وہ حقوق میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ نے 5 حقوق کا ذکر کیا ہے، بہت زبردست حقوق ہیں۔ مسلمانوں غور سے سنیں، یہاں آنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں سن لیں، سن کر کے اپنے قوم میں جا کے اعلان کریں، بتائیں، ہم خود بھی عمل کریں، اپنے قوم والوں کو بھی ہم اس پر عمل کرائیں، ورنہ گھومنے ٹہلنے کے لیے اور بھی جگہیں ہیں، موج مستی کے لیے اور بھی جگہیں ہیں۔ جس مقصد کے خاطر آئے ہیں اس مقصد کو آپ حاصل کریں، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت کی زندگی بھی سنورے گی۔ اب حقوق ہم
ہم دیکھتے ہیں اللہ نے اعلان کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں والدین کے 5 اہم حقوق بیان کیے ہیں۔ پہلے اللہ نے کہا کہ میری عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر کہا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب اچھا سلوک کیسے ہوگا یہ قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ کہا کیا کہا فلا تقل لهما اف، پہلا حق ماں باپ کا یہ ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اف، علامہ قطیبی ایک بہت بڑے مفسر ہیں، وہ اپنے تفسیر میں اف کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسان چلتے چلتے اس کے اوپر ہلکا سا گرد و غبار آتا ہے، انسان کے ذہن و دماغ سے کراہیت محسوس ہوتی ہے، وہ اسے ناپسند محسوس کرتا ہے اور لفظ اف پھونکنے کے لیے منہ سے نکالتا ہے۔ یہ ماں باپ کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اس طرح کی کراہیت بھی ان کے لیے محسوس کی جائے، یہ علامہ قطیبی کہتے ہیں۔ علامہ رازی ایک بہت بڑے مفسر ہے، وہ اس کی تفسیر میں اف کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے اور پیشاب پیخانہ اپنے بستر پر کرنے لگے، ایک اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے پیشاب پیخانے کو صاف کرے، اور ناراض ہونے کی بات تو دور کی ہے، لفظ اف بھی اس کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ انہی ماں باپ نے اسے بچپن میں کتنے پیخانے اور پیشاب اس کے دھلے تھے، کتنی تکلیفوں کو اٹھایا تھا۔ یہ پہلا حق ہے کہ ماں باپ کو ہم اف نہ کہیں۔ دوسرا حق ولا تنہرہما، ماں باپ کو ہم ڈانٹے نہ، جھڑکے نہ۔ خصوصاً ماں باپ بڑھاپے میں غصہ جلدی آ جاتا ہے، ان کی عادت چڑچڑا پن کی ہو جاتی ہے، تو ماں باپ اگر کسی بات پہ ناراض ہو جائیں آپ سے، آپ کو ڈانٹنے لگیں، آپ کی ذمہ داری اسلام بتا رہا ہے کہ آپ ناراض نہ ہوں، ان کو نہ ڈانٹیں، کیونکہ کتنی تکلیفوں اور پریشانیوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے آپ کے لیے۔ یہ 2 حق ہو گئے۔ تیسرا حق وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آپ ان سے نرمی سے مکمل ادب و احترام کے ساتھ بات کریں، چیخ کے چلا کے ناراض ہو کے منہ اور بھौं بنا کر کے اس طرح کا طریقہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ کریں، بلکہ مکمل نرمی کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ اپنے ماں باپ سے بات کریں۔ یہ 3 حق ہو گئے۔ چوتھا حق وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آپ اپنے رحمت کے بازو ان کے لیے پست کر دیں، یعنی جس چیز کا بھی حکم ماں باپ دیں اسے کر لیں، یا جس چیز سے منع کریں آپ رک جائیں، لیکن شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے مفسر ہیں، اس تفسیر میں لکھتے ہیں یہاں جناح کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے۔ عربی میں جناح پرندے کے بازو کو کہا جاتا ہے۔ کہا یہ بلیغ تشبیہ ہے قرآن میں کہ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت اپنے بازوؤں سے کرتا ہے کہ کوئی تکلیف کوئی پریشانی اس کو نہ ہو، اسی طرح ایک اولاد کی، ایک لڑکے اور لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی ویسے ہی حفاظت کرے جیسے ایک پرندہ مکمل طریقے سے حفاظت کرتا ہے، کوئی تکلیف ماں باپ کو نہیں آنا چاہیے۔ آخری حقوق قرآن کریم کی روشنی میں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ماں باپ کے لیے برابر دعا بھی کرتا رہے، اور دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ ویسے ہی رحم کر جیسے بچپنے پہ انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا تھا، یہ دعا کرتا رہے۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی، رب اغفر لی ولوالدیہ کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابراہیم کو ابھی منع نہیں کیا گیا تھا، انہوں نے بھی منع سے پہلے ربنا اغفر لی والدیہ کے الفاظ استعمال کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر ایک میسج اور پیغام دیا کہ ایک اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. کہا انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے عملوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی قبر کی زندگی میں اس کا ثواب ملتا رہے گا. پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، دوسری چیز وہ علم جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور تیسری چیز ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے. اس حدیث میں دعا کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور یہی اللہ رب العالمین حق بھی بتا رہا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں. یہ 5 حق ہو گئے قرآن کی روشنی میں. اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ حقوق اہم بتائے ہیں، وہ حقوق بھی آپ سن لیجئے حدیث کی روشنی میں. پہلا حق، ہم ماں باپ کو گالی نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں، گالی گلوج نہ کریں. اللہ اکبر، کتنا بڑا میسج اور پیغام ہے آج کے مسلمانوں کے لیے. آج کی نوجوان نسل ماں باپ کو لاٹھی تک مار رہی ہے، ڈنڈے مار رہی ہے. گالی گلوج تو معمولی چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ بیان کیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدی. قیل یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدی؟ قال یسب الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ. متفق علیہ. صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت ہے. کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرے، لعنت اور ملامت کرے. صحابہ دنگ رہ گئے، اے اللہ کے رسول، ایک مسلمان ہو کے اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ ماں باپ کو گالی کس انداز میں لوگ دے رہے ہیں، وہ طریقہ دیکھیں آپ حدیث میں. آج تو معمولی بات ہے، آج تو حیران ہونے کی بات نہیں ہے، سرے عام یہ چیز ہے. آج کی نوجوان نسل سمجھتا ہے کہ ماں باپ کو گالی دینا ہی ہمارے لیے جنت کا ذریعہ ہے، نعوذ باللہ. آج یہ عام بات ہے، لیکن صحابہ دنگ رہ گئے. اللہ کے رسول نے مثال دے کر کے سمجھایا. کتنی پیاری مثال ہے مسلمانوں. آپ کو مثال سنیں، کہا ایسے گالی دے گا مسلمان، یہ طریقہ ہوگا، یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ. انسان لڑائی جھگڑے کرے گا، لڑائی جھگڑے میں ماں باپ تک پہنچ جائے گا، وہ اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا. اب واپس جس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا گیا ہے، وہ واپس اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا. وہ اس کی ماں کو برا بھلا کہا، اس نے واپس اس کی ماں کو برا بھلا کہا. گویا اگر اس کے ماں باپ کو اس نے برا بھلا نہ کیا ہوتا، گالی گلوج نہ دیا ہوتا، تو اس کے ماں باپ کو نہ دیا جاتا. گویا یہ انسان کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر کے سبب بنا ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا. غور کریں، آج ہم معمولی جھگڑے میں گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں اور ماں باپ پہ اتر جاتے ہیں. ذرا اللہ کے نبی کی حدیث گہرائی سے سنیں. یہ حق ہے کہ ماں باپ کو ہم برا بھلا نہ کہیں، یہ حق آپ پہچانیں اور جانیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دوسرا حق دیکھیں. دوسرا حق، والدین پر، اپنے ماں باپ پر اپنے مال کو بھی خرچ کریں. یہ مت سمجھے ہم نے کمایا ہے، ہمارے خون کی پسینے کی کمائی ہے، ماں باپ کا کہاں حصہ بنتا ہے؟ میں اپنی بیوی کو جاؤں گا شہروں میں فلاٹ لے کے بڑھیا سے رہوں گا، ماں باپ چاہے رہیں یا نہ رہیں ان کا کوئی حق نہیں. استغفر اللہ، ایسا نہ کریں. اپنے مال کا ایک حصہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی لگائیں. حدیث دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کتنی پیاری حدیث ہے. ابن ماجہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں جاء رجل، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے اور شکایت کرتا ہے، اور وہ دیہاتی بدو قسم کا ہوتا ہے، اعرابی ہوتا ہے. شکایت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی، میرے والد مجھ سے میرا مال لینا چاہتے ہیں، میں نے محنت سے کمایا ہے، خون اور پسینے لگائے ہیں، لیکن وہ مجھ سے میرا مال لینا چاہتے ہیں. آپ نے کہا انت ومالک لوالدک ان اطیب ما اکلتم من کسبکم وان اموال اولادکم من کسبکم فکلوہ ہنیئا. اے شخص، اپنے باپ کے مال لینے پہ شکایت کرنے والا، تجھے معلوم نہیں تیرا مال اور تو جو کچھ ہے سب تیرے باپ کا ہے. انسان کی سب سے بہترین کمائی اس کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، اور اولاد کی جو کمائی ہے یہ باپ کی محنت ہے. باپ اسے شوق سے کھا سکتا ہے. اللہ اکبر. غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات کہی ہے. آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو کما رہے ہیں، سوچتے ہیں ماں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، میرا چھوٹا بھائی اس میں ماں باپ رہتے ہیں، میں تو بڑا ہوں، میں کیا دوں؟ یہ ذمہ داری صرف چھوٹے بھائی کی نہیں، سب کی ہے. سب ماں باپ کے لیے روپیہ
روپیہ پیسہ خرچ کرو گے، یہ اسلام ہمیں حق بتا رہا ہے۔ تیسرا حق دیکھیے حدیث کی روشنی میں، جب آپ سفر پہ نکلیں، دبئی، قطر، مسقط کہیں جانے لگیں، اپنے والدین سے دعا سلام کریں، سفر کی اجازت مانگے، اگر سفر کی اجازت مل جائے تب روانہ ہو، ورنہ آپ روانہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ دلیل ابو داؤد کی حدیث دیکھیں، جاء رجل من اہل الیمن، ابو سعید خدری حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں ایک شخص یمن سے چل کر کے آیا۔ اب دیکھیے مدینہ اور ملک یمن کا فاصلہ دیکھیں آپ، ملک یمن سے چل کر کے آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے۔ اس کا جذبہ ذرا دیکھیں، اللہ کے رسول میں یمن سے آیا ہوں، میرا جذبہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ دین کا کام کروں گا، آپ کے ساتھ میں دین میں حصے لوں گا۔ اللہ کے رسول نے پہلا سوال کیا، اے یمن سے آنے والا نوجوان، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ماں باپ زندہ ہیں۔ آپ نے کہا آذنت لہما، جب تو سفر پہ روانہ ہوا تھا تو کیا اپنے ماں باپ سے تو نے اجازت مانگا تھا؟ قال اللہ، کہا نہیں اللہ کے رسول، میں نے اجازت نہیں لیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے الفاظ سنیں، فرجع الیہما، اے نوجوان یہیں سے لوٹ جا، تو ملک یمن جا واپس اور جا ان سے اجازت لے، اگر تجھے اجازت مل جائے فجاہد والا فبرہما، تو ہمارے ساتھ آ کے دین میں حصہ لے لے، اور اگر اجازت نہیں ملے تو جا اپنے ماں باپ کی سیوا کر، تیرے لیے یہی بہتر ہے، یہی نیکی ہے۔ غور کریں آپ، کتنی بڑی چیز ہے۔ آج کتنے ایسے نوجوان اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، نہ کوئی دعا سلام ہے، نہ کوئی اجازت ہے۔ آپ کتنی بڑی مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں نوجوانوں، ایک آخری حق دیکھیں حدیث کی روشنی میں۔ آخری چوتھا حق کیا ہے؟ چوتھا حق، اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ خیرات بھی کرتے رہیں۔ دنیا سے چلے گئے وہ، اب ان کے حق میں صدقہ خیرات بھی ہونا چاہیے۔ دلیل صحیح مسلم کی حدیث آپ دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ توفیت ان سعد ابن عبادہ توفیت امہ وہو غائب عنہا فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد بن عبادہ یا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو مشہور ہے، ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ گھر پہ موجود نہیں ہے، آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں، اے اللہ کے نبی انی امی توفیت، اے اللہ کے نبی میری امی کا اچانک انتقال ہو گیا، میری دنیا سے چلی گئی، اگر ان تصدقت عنہا فلینفعھا شیء، اگر میں صدقہ کروں ان کی طرف سے تو کیا فائدے مند ہوگا، فائدہ ملے گا؟ آپ نے کہا نعم، ہاں، ایسا کیوں نہیں ملے گا؟ پھر کہا فلیت صدقہ، اللہ کے رسول میرے لیے افضل بہتر صدقہ کیا ہوگا؟ آپ نے کہا اس ماحول کے اعتبار سے پانی کا صدقہ سب سے بہتر تمہارے سقی الماء کا الفاظ حدیث میں ہے کہ پانی کا نہر کھدوا لو، پانی کا انتظام کر دو عرب میں، وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوا لیا۔ میرے بھائیوں، یہ صدقہ اور خیرات ہمیں کرنا چاہیے، ماں باپ کے حقوق میں سے آتے ہیں۔ خیر، آپ نے 9 حقوق سن لیے، 5 قرآن کریم سے، 4 حدیثوں سے اپنے ذہن میں بیٹھائیں، پھر فائدہ اور نقصان کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ 9 حقوق کیا ہے ذہن میں بیٹھا لو میرے بھائیوں۔ پہلا حق، ہم اپنے ماں باپ کو اف نہ کہیں۔ دوسرا حق، ہم ان کو ڈانٹے نہ جھڑکے نہ۔ تیسرا حق، نرمی اور مکمل ادب و احترام سے بات کریں۔ چوتھا حق، ہم رحمت کے بازو ان کے لیے بچھا لے، یعنی کوئی پریشانی تکلیف ماں باپ کو نہ آنے پائے۔ اور 5واں حق، قرآن کی روشنی میں ان کے لیے دعائے مغفرت ہم کرتے رہیں۔ اور حدیث سے جو میں نے حقوق بتایا ہے، پہلا حق یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو گالی گلوج یا برا بھلا نعوذ باللہ نہ کہیں، اور دوسرا حق میں نے بتایا اپنے مال کو اپنے والدین کے لیے بھی خرچ کریں، اور تیسرا حق جب سفر پہ نکلے اپنے ماں باپ سے دعا سلام کر کے اجازت لے کے ہی نکلیں، اور چوتھا حق حدیث کی روشنی میں کہ صدقہ خیرات بھی ان کے لیے کرتے رہیں۔ اب آئیے فائدہ میں بتاؤں، 3 فائدے اور 3 نقصان بتا دیتا ہوں کیونکہ ٹائم قلت ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ نے غور سے میری باتوں کو سن لیا تو انشاءاللہ آپ کے ذہن صاف ہو جائیں گے، آپ اپنے ماں باپ کی سیوا اور خدمت کرنا شروع کر دیں گے اگر جہالت میں چل رہے ہیں۔ 3 فائدے میں صرف بتا دیتا ہوں، 3 فائدے۔ پہلا فائدہ، اتنا زبردست فائدہ، اگر آپ ماں باپ کی سیوا کرو گے آپ کی عمر میں بھی اضافہ، آپ کی روزی میں بھی بڑھوتری۔ دلیل مسند احمد کے حوالے سے علامہ حیثمی نے، علامہ بیہقی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یمد له فی عمرہ ویزاد له فی رزقہ فلیبر والدیہ
یصل رحمہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عمروں میں اضافہ ہو، یعنی چھوٹی عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں آپ کر لیں اور آپ کے مال میں بڑھوتری ہو، تو آپ اپنے والدین کے ساتھ، ماتا پتا کے ساتھ بہترین سلوک کریں اور اپنے رشتہ داریوں کو ملا کر کے رکھیں۔ یہ دو کام کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ملے گا۔ یہ پہلا فائدہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ ہم دیکھیں، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی۔ بے شمار حدیث ہے، صرف ایک حدیث اٹھا کے صحیح مسلم کے حوالے سے دیکھیں، لمبی حدیث ہے، مختصر میں بتا دیتا ہوں۔ ویس قرنی کو کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صحابہ سے، اے لوگو، ویس قرنی جب تم سے ملے تو اس سے دعائیں ضرور کرا لینا۔ صحیح مسلم کے میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ویس قرنی یمن سے آتے ہیں، حضرت عمر ان کو نشانوں سے پہچان جاتے ہیں، حضرت عمر پکڑتے ہیں، اے ویس قرنی، میں تو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ ہوں، مجھے تو جنت کی بشارت مل گئی ہے، میرا مقام اور رتبہ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، لیکن میری دلی خواہش یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت بیان کی ہے۔ میرے بھائیوں، ویس قرنی کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی، اسی صلے میں صرف ان کو یہ بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی تھی۔ پتہ چلا اللہ کے رسول نے کہا دعا کرا لینا ان سے، حضرت عمر دعا کرا رہے ہیں، اس سے صاف پتہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت ہم کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ آج ہم بہت مانگ رہے ہیں، چیخ چلا رہے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہے، بہت مانگا۔ ارے شاید آپ ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، شاید آپ حرام روزی کا استعمال کر رہے ہیں، شاید آپ نبی کے طریقے کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ وجوہ اور اسباب ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی دعائیں رد ہو جا رہی ہیں۔ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تیسرا اور آخری فائدہ، جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ بہت سارے اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں، کوئی نماز کی وجہ سے، کوئی روزے کی وجہ سے، کوئی صدقے کی وجہ سے، کچھ ایسے مسلمان خوش نصیب ہوں گے جو جنت میں ماں باپ کی خدمت اور سیوا کرنے کی وجہ سے جائیں گے۔ آئیے ذرا بہقی شعب الایمان کی روایت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمت فرأیتنی فی الجنہ فسمعت صوت قارئ یقرأ فقلت من هذا قالوا حارثة بن النعمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كذلك البر كذلك البر كذلك البر وكان ابر الناس بأمی۔ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی سوتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں، اور نبیوں کے خواب بالکل سچے اور صحیح ہوتے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی؟ کہ جنت میں ایک شخص تلاوت کر رہا ہے قرآن کریم کا، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے کہا کون خوش نصیب ہے؟ کہا حارثہ بن نعمان ہے۔ اللہ کے رسول نے تعبیر کی کہ یہ اپنے ماں باپ کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والے ہیں۔ صحابہ کو پیغام دیا، اے صحابہ کذالک البر کذالک البر کذالک البر، یہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا صلہ ہے، یہی ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنے کا صلہ ہے۔ غور کریں آپ کہ اگر ہم آپ اپنے ماں باپ کی سیوا کریں گے تو کتنا بڑا فائدہ مل رہا ہے۔ اب نقصان میں تین مختصر انداز میں بتا دوں، میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ کے ہر دل عزیز مقرر پہنچ چکے ہیں، بس 2-3 منٹ میں 3 نقصان بتا کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ نقصان بھی دیکھ لیں، فائدہ دیکھیں تو نقصان بھی دیکھ لیں تاکہ ہمارے دل و دماغ میں بالکل فٹ ہو جائے یہ بات۔ نقصان کیا ہوگا؟ پہلا نقصان، اللہ اکبر، ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، ذلت و رسوائی طاری ہوگی۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول کی حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما ثم لم يدخل الجنہ۔ اللہ کے رسول نے 3 بار کہا ذلیل رسوا ہو، ذلیل رسوا ہو، ذلیل رسوا ہو۔ صحابہ ڈر گئے، اللہ کے رسول کون بد نصیب ہے جو آپ کے منہ سے ذلت و رسوائی کی بشارت سن رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی سیوا خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، ایسا بد نصیب ذلیل اور رسوا ہوگا۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہم دیکھتے ہیں جس میں جریج کا مکمل واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا، جریج اللہ اکبر عابد تھا، زاہد تھا، عبادتوں میں لگا تھا، لیکن اس کی عبادت بھی ماں باپ کی بددعا کے سامنے نہ رکی، وقتی طور سے وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ ذرا اس حدیث سے بھی نصیحت پکڑے کہ اللہ کے نبی نے کتنی سچی بات کہی ہے کہ اگر ماں باپ کی سیوا اور خدمت نہ کریں گے دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں ذلیل اور رسوا دیں گے۔ آج ہو سکتا ہو ہماری ذلت اور رسوائی اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی سیوا اور خدمت کو معمولی سمجھ رہے ہیں یا اسے ہلکا سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، ملعون، لعنت اللہ کی
اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے ایسے شخص پر. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری. صحیح مسلم کی حدیث ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من لعن والدی لعن اللہ من آوى محدثا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ لعن اللہ من غیر منار قلعہ سرق منار زلال. اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی کس شخص پہ؟ کہا اس شخص پہ جو اپنے ماں باپ پہ لعنت کرتا ہے, ماں باپ کو برا بھلا کہے, ماں باپ کو گالی دے, ایسے شخص پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اسی طریقے سے وہ شخص جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اسی طریقے سے وہ شخص جو زمینوں میں کاٹ چھانٹ کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے. اسی طریقے سے جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اولیاء کے نام کا بکرا کرے, غیر پیرانے پیر کے نام کا بکرا کرتا ہے, میران جی کے نام کا بکرا دیتا ہے, ایسا شخص بھی اللہ کے لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. پتہ چلا اللہ کی لعنت برستی ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور آخری نقصان, سب سے زبردست نقصان, جنت سے محرومی ہماری ہو جائے گی. دلیل مسند احمد کے حوالے سے دیکھیں. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة قد حرم اللہ علیہم الجنہ مدمن الخمر والآق والدیوس الذی یقر فی اہل الخبث. اللہ کے رسول نے کہا 3 لوگوں پر جنت کو حرام قرار دیا گیا ہے. نمبر ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو گیا ہو. نمبر 2 جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. نمبر 3 وہ جو ماں باپ اپنے گھر میں بے حیائی اور برائی کو دیکھتا ہے اور اس کے باوجود بھی کچھ نہیں بولتا ہے. ایسے شخص جنت سے محروم کر دیے جائیں گے. غور کریں کتنی ہم باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے, میں اس سے آگے کچھ بھی نہیں کہوں گا. بآخر میں چلتے چلاتے یہی کہوں گا کہ جو بھی باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں کہی ہے, اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.